اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، سامعین محترم، پاکستان سے باہر جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا محبتوں بھرا سلام۔ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل۔ نئے فالوورز کو، نئے سبسکرائب کو ہمارے چینل پہ ویلکم ہے۔ دوستوں، درود پاک ایک بہت پیاری عبادت، ایک ایسی عبادت جس کو اللہ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور جس کا حکم قرآن پاک میں بھی دیا گیا ہے، اور جو پڑھتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں اور ثواب اس کا ہمیں ملتا ہے، رحمتیں ہم پہ 10 نازل ہوتی ہیں۔ کتنی پیاری بات۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو کا آغاز درود پاک سے کرتی ہوں۔ آپ بھی پڑھیے، میں بھی پڑھتی ہوں تاکہ اللہ کی رحمتیں اور فضل ہم پر برستا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستوں، آج پھر ایک بہت پیاری سی میریکل اسٹوری اور اسی طرح استغفار کے کچھ مشاہدات، کچھ برکات اور کچھ کرشمات بھی ہم شیئر کریں گے کہ استغفار پڑھنا کیوں ضروری ہے ہماری زندگی میں، استغفار پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے اور ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اور ہماری دنیاوی اور آخروی جو ہمارے معاملات ہیں، یعنی آخرت کے جو اخروی معاملات ہیں وہ کس طریقے سے چینج ہو جاتے ہیں اور کس طریقے سے ہم جنت کے حقدار بن جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر گناہوں کی وجہ سے ہم دوزخ کی طرف جا بھی رہے ہوتے ہیں تو استغفار اور درود پاک کی برکت سے ہم واپس کھینچ لیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بعض اوقات دوستوں، ہمارے کسی گناہ کے سبب یا خدا نخواستہ ہمارے بڑوں سے کیے گئے کوئی گناہ یا کوئی زیادتی کے سبب ہم جو ہے مکافات عمل میں آ جاتے ہیں، ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی اور ایک ہم انجانی قید میں جکڑ لیے جاتے ہیں کہ جس طریقے، یعنی جس طرف بھی ہم قدم بڑھاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں بند دروازہ مل رہا ہے، اور استغفار اور درود پاک کو بند دروازے کی چابی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے فوت شدگان کو، یعنی جو لوگ ہم زندگی سے جا چکے ہوتے ہیں، ان کو سب سے جو بہترین تحفہ ہم بھیج سکتے ہیں وہ ہوتا ہے استغفار کا تحفہ، کہ یہ تحفہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ ان کو وہاں پر بھی فائدہ دیتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر وہ کسی دنیاوی گناہ کے سبب اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ کا شکار ہوئے ہیں تو 70,000 کا نصاب پڑھ کر اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کو یہ ہدیہ کیجئے، اللہ پاک ان کے لیے وہاں سے آسانی فرمائے گا ان کے لیے وہاں پر، کیونکہ بہت ساری ایسے واقعات اور مشاہدات سننے میں ملے ہیں کہ کسی نے اپنے گھر والوں کو جیسے پریشانی میں دیکھا، ان کی حالت اچھی نہیں دیکھی مرنے کے بعد، اور جب کسی بزرگ سے پوچھ کر انہوں نے 70,000 مرتبہ استغفار کا ان کو ہدیہ کرا تو الحمدللہ ان کی جو حالت ہے وہ وہاں پہ بہتر نظر آئی دوبارہ۔ دوستوں، اسی طرح ایک فیملی جنہوں نے اپنا مشاہدہ شیئر کیا جو بے حد استغفار پڑھتے ہیں، آج کا جو میرا ویڈیو کا بھی ٹائٹل ہے استغفاری کرشمات و برکات، وہ اسی وجہ سے میں نے یہ ٹائٹل بنایا ہے کہ ہم جن فیملی کے واقعات و مشاہدہ شیئر کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چھوٹے سے لے کر بڑے کام تک، یعنی اب ان کا سالوں کے مشاہدات ہیں، یہ سالوں کا ان کا تجربہ ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کہیں کسی پیر فقیر کے پاس نہیں جاتے، ہمیں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم استغفار پڑھتے ہیں، سارے گھر والے کبھی کبھار مل کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی انفرادی طور پہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی بس استغفار کو جیسے ہم نے ہر چیز کا اپنا وظیفہ ہی بنا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی بھی لمبے چوڑے چلوں کے ان وظیفوں کے چکروں میں نہیں پڑتے۔ وہ اپنا ایک مشاہدہ شیئر کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ ان کا جو بڑا بیٹا ہے وہ جس جگہ جاب کرتا ہے وہاں ان کو کافی آؤٹ ڈور کام بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھار ان کو آفیسز بھی جانا پڑتا ہے اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے، یا اپنے آفس کام سے، یا ڈاکومنٹس یہاں سے وہاں دینے کے لیے، غرض کہ ان کو جو کام ہے وہ اس طرح کا ہے، ان کو ڈفرینٹ جیسے آفیسز وغیرہ میں جانا پڑتا ہے ریگولر بیسس پر۔ اسی طرح ایک دن وہ جب صبح اپنے آفس جاتے ہیں تو بتاتی ہیں کہ ان کو کسی دوسرے آفس جانا تھا کوئی فائل لے کر، کسی جو آفیسر ہیں ان سے ملنا تھا اور کچھ ڈیٹیل ان کو بتانی تھی، اور کسی چیز کے بعد جیسے ان کو کنوینس کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے ان کو کنوینس کرنا تھا۔ یہ تو ان کا ریگولر ہی کام تھا،
پھر وہ جاتے ہیں جہاں جس آفس میں بھیجا گیا تھا ان کو آفس کی طرف سے، وہاں گئے تو وہ جن باس سے ملنے کے لیے گئے تھے اور اس آفیسر سے اس ٹائم آفس میں موجود نہ تھے، اور کافی لوگ اور بھی آئے ہوئے تھے اپنی فائل لے کر، اور ان کو آنے میں کافی ٹائم تھا، تو یہ بیٹھ گئے۔ جس طرح کی ایک عام بات ہوتی ہے، لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی سب باتیں کرنے لگے آپس میں۔ باتیں ہوتے ہوتے دعاؤں کی، اذکار کی، کرشمات کی اس طرف موضوع چل نکلا، تو یہ سب آپس میں جب باتیں کر رہے تھے تو ایک اور شخص جو وہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا ایک مشاہدہ شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں سے، جن کو سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ان صاحب نے بتایا کہ وہ سعودی عرب میں وہ اور ان کی بیوی مقیم تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بے حد علاج کروایا، ہم جو سعودیہ کے بڑے بڑے فزیشین، ڈاکٹر، گائنالوجسٹ جو بھی بتاتے تھے، ہم ہر جگہ جاتے تھے، ہر جگہ اپنی رپورٹس دکھاتے تھے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے اور نامور ڈاکٹر وہاں کے، ان کا کسی نے ہمیں ایڈریس دیا اور بتایا کہ اپنی رپورٹس جو ہیں آپ لوگ وہاں لے کے جائیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی، وہ کافی دور تھے وہ ڈاکٹر، یعنی ان کے جس ایریا میں وہ رہتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم دونوں بڑی امید لے کر ان ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے ہماری ساری رپورٹس دیکھیں، میڈیسن کے بارے میں پوچھا، جو ان کی پریویس رپورٹس تھیں وہ بھی سب دیکھیں۔ وہ دیکھنے کے بعد ڈاکٹر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی رپورٹس وغیرہ سب دیکھنے کے بعد میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ آپ دونوں میاں بیوی کبھی اولاد کی نعمت نہیں پا سکتے۔ وہ کہتے ہیں آپ کی رپورٹس یہی بتاتی ہیں، اور آپ سارے ٹریٹمنٹ آلریڈی ہی کروا چکے ہیں، میں آپ کو زیادہ امید نہیں دلا سکتا۔ یہ سن کر وہ دونوں میاں بیوی خاموش ہو گئے اور بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے۔ ان ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپ دعا کریں، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، اللہ اگر آپ کے نصیب میں اولاد ہوئی تو اللہ پاک آپ کو ضرور اولاد دے گا، لیکن میڈیکل سائنس کے روح سے آپ کبھی ماں باپ نہیں بن سکتے۔ آپ سوچیں وہ لمحہ کیا ہوگا جب اتنی بڑی خبر آپ کو سنا دی جائے، جیسے کسی نے سر پہ ان کے بم مار دیا ہو۔ بہرحال وہ بہت دل برداشتہ ہو کر وہاں سے نکلے۔ غرض کہ وہ وہاں سے واپس اپنے گھر آ گئے۔ پھر وہ بتاتے ہیں ان کی ایک دوست نے ایک شیخ کا ان کو پتہ دیا، انہیں کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں، ان سے دعا کروائیں اور ان سے اپنی یہ تکلیف کے بارے میں بتائیں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانی کے راستے کھول دے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی بہت امید لے کر ان کے شیخ کے پاس گئے۔ ہم جب ان کے پاس پہنچے تو ہم بہت دل برداشتہ تھے اور بہت مایوس بھی تھے۔ جب ہم نے شیخ کو ساری تفصیلات بتائیں اپنے علاج کی اور ڈاکٹرز کی رائے کی، تو ان شیخ نے ہمیں بہت تسلی دی، اور انہوں نے ہمیں کہا پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت پر کامل یقین رکھیے، اور جو میں آپ کو اذکار بتا رہا ہوں وہ آپ پڑھیے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ استغفار پڑھ لیے۔ انہوں نے کہا لیکن مکمل توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ دوستوں، جو بات میں بار بار کہتی ہوں، شاید آپ کی اور میرے استغفار میں یہی کمی ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں شاید، لیکن اس توجہ، اس دھیان اور اس یکسوئی سے نہیں پڑھ پاتے جس کی پڑھنے کے بعد لوگ معجزات میں پہنچ جاتے ہیں زندگیوں میں، یعنی ان کے کامل معجزے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ان شیخ صاحب نے کہا کہ 1,00,000 استغفار آپ پڑھیے اور 1,00,000 استغفار آپ کی وائف پڑھیں گی، لیکن مکمل یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جو کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس یقین کے ساتھ آپ دونوں نے استغفار کو پڑھنا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بڑی انہوں نے ہمیں تسلی دی، بہت دعائیں دی اور بہت یقین کے ساتھ ہمیں وہاں سے بھیجا، اور انہوں نے کہا جب آپ دونوں کا 1,00,000 کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ تشریف لائیے گا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر واپس آ گئے، دونوں میاں بیوی نے بالکل اسی طریقے سے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت تھوڑا تھوڑا استغفار پڑھا تھا، لیکن بہت توجہ اور بہت دھیان سے ہم نے استغفار پڑھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں 1,00,000 استغفار مکمل کرنے میں 2 مہینے لگ گئے، کیونکہ ہم نے بہت جلدی جلدی نہیں کری، ہم نے تسلی سے تھوڑا تھوڑا مکمل یکسوئی اور دھیان کے ساتھ پڑھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یقین نہ کریں گے
کہ جس دن میرا اور میری بیوی کا 1 لاکھ استغفار کمپلیٹ ہوا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں، آپ بھی ایک مرتبہ ضرور ماشاءاللہ لکھیے گا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت پیارے بیٹے سے نوازا، جو کہ بے حد خوبصورت، ماشاءاللہ صحت مند اور تندرست ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ استغفار کا ایک کھلا معجزہ تھا، ایک ایسا معجزہ کہ جب کہ دنیا کی ہر چیز، یعنی دنیا کی ہر سائنس نے ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کبھی ماں باپ نہیں بن سکتے، ہر رپورٹس ان کی ریجیکٹ کر دی گئی، لیکن استغفار نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا، جو قرآن پاک میں اس نے اپنے بندوں سے کیا کہ جو استغفار کثرت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹوں سے نواز دے گا۔ بے شک میرے رب کے سارے وعدے سچے ہیں۔ ہمارے یقین میں کمی، ہماری پڑھائیوں میں کمی، ہمارے استغفار میں کمی، جو کمی وہ بس ہمارے اندر ہی ہے۔ میرے رب کا تو ہر وعدہ ہی سچا ہے۔ اچھا دوستوں، ایک بات جو میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد، یعنی وہ جتنا پڑھتے 100، 200، 300، وہ اس کے بعد ضرور دعا ضرور کرتے، یعنی پڑھ کے صرف اٹھ نہیں جاتے، ہر مرتبہ وہ دعا ضرور کرتے اولاد کی اللہ پاک سے۔ وہ کہتے ہیں جب ان دوست نے اپنا واقعہ سنایا تو پھر ایک اور شخص جو وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، میری شادی کو بھی 3 سال ہو گئے تھے اور ہم ڈاکٹروں کے چکر لگا رہے تھے، لیکن کوئی بھی یعنی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، میڈیسن تھے۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ تم استغفار پڑھو کثرت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے استغفار پڑھنا شروع کری، لیکن میں 700 مرتبہ استغفار ایک دن میں پڑھتا تھا، لیکن مسجد میں جا کے پڑھتا تھا۔ وہ کہتے ہیں مسجد میں پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ گھر میں ہم پڑھتے ہیں تو کوئی آواز دے لیتا ہے، کوئی آ جاتا ہے، کسی کی کال آ جاتی ہے، یعنی وہ دھیان اور وہ یکسوئی قائم نہیں رہتی جو مسجد میں پڑھنے سے کہتے ہیں قائم تھی میری۔ میں نے ڈیلی بیسس پہ 700 استغفار پڑھنا شروع کیا، اور میں بھی ہر دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کیا کرتا تھا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ پھر اس کے بعد میری دعا قبول ہوئی، اللہ رب العزت نے مجھے بھی اولاد سے نوازا، لیکن انہوں نے استغفار پڑھنا نہیں چھوڑا، اور پھر وہ بتاتے ہیں وہ 4 سال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 اولادوں سے نوازا، ماشاءاللہ ان کے اب 3 بچے ہیں۔ دیکھا دوستوں آپ نے استغفار کی برکات، اس کے فیوز، لیکن ساری بات صرف توجہ اور یقین کی ہے۔ استغفار اور درود پاک بند تعلق کی چابی کہا جاتا ہے ان دونوں چیزوں کو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے استغفار راستے کھول دینے والا ہے۔ تو دوستوں، استغفار اور درود پاک کی کثرت کیجئے، کتنے ہی معاملات کیوں نہ اٹکے ہوئے ہوں، سالوں سے مسائل کا شکار کیوں نہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو حل نہ ہو کے دے رہی ہو، بس اس یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے، درود پاک کو اور استغفار کو، کہ ہم یہ پڑھیں گے تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ اس کی میں بے حد طاقت ہے، کیونکہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ان دونوں چیزوں کا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو چیز قرآن پاک میں موجود ہے نا، جو علاج، جو حل، تو پھر وہ تو 100% ہے نا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بول دیا تو بس پھر ہو گیا، پھر تو کوئی ڈاؤٹ کرنا ہی فضول ہے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔